اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 41۔ اس کا آدھا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور آدھا ٹکڑا رہ گیا ہے۔ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 41۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہ جو آیت ہے آخر پہ، جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے کسی کے فتنے میں ڈالے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کسی قسم کے برے میلانات پرورش پاتے دیکھتا ہے، اس کے سامنے پے در پے ایسے مواقع لاتا ہے جن میں اس کی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ شخص ابھی برائی کی طرف پوری طرح نہیں جھکا ہے تو ان آزمائشوں سے سنبھل جاتا ہے اور ان کے اندر بدی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیکی کی جو قوتیں موجود ہوتی ہیں وہ ابھر آتی ہیں۔ لیکن اگر وہ برائی کی طرف پوری طرح جھک چکا ہوتا ہے اور اس کی نیکی اس کی بدی سے اندر ہی اندر شکست کھا چکی ہوتی ہے تو ہر ایسی آزمائش کے موقع پر وہ اور زیادہ بدی کے پھندے میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وہ فتنہ ہے جس سے کسی بگڑتے ہوئے انسان کو بچا لینا اس کے کسی خیر خواہ کے بس میں نہیں ہوتا، اور اس فتنے میں صرف افراد ہی نہیں ڈالے جاتے بلکہ قومیں بھی ڈالی جاتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اب آیت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، آیت کا ٹکڑا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، مطلب اس لیے کہ انہوں نے خود پاک ہونا نہ چاہا۔ جو خود پاکیزگی کا خواہش مند ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اسے پاکیزگی سے محروم کرنا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ اللہ پاک کرنا اسی کو نہیں چاہتا جو خود پاک ہونا نہیں چاہتا۔ اب یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اکثر لوگ ان ایسی آیتوں کو دیکھ کر کچھ اور ہی مطلب لے لیتے ہیں کہ جب اللہ نہ چاہے، جیسے یہ یہاں آیت ہے کہ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردستی اس کو فتنے میں ڈال دیا، گمراہ کر دیا۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے جیسے تقدیر کے معاملے میں بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے لکھ دیا تو بس ایسا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، تیر تکے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پورا ایک پروگرام ہوتا ہے۔ دیکھو اس قسم کی جتنی بھی آیتیں ہیں، جیسے یہ آیت بھی ہے، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، یا جسے اللہ ہی نے بھٹکا دیا ہو تو اس کو راہ راست پر کوئی نہیں لا سکتا۔ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے، مطلب پوری ترتیب ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت پر لاتا اور کسی کو گمراہ کرتا، کسی کو فساد میں ڈالتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جہاں کہ ہم سے وعدہ لیا الست بربکم، تو کیا کہا؟ بلا، قالوا بلا، ہم سب نے کہا، وہ اتمام حجت نہ کرتا۔ اس کے بعد جب ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کا اتنا بڑا سلسلہ جاری کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل کی اور انبیاء علیہ السلام نے بالفعل عملی طور پر وہ ہدایت، وہ سواء السبیل ہمارے سامنے رکھ دی جس پر ہم نے چلنے کا وعدہ کر رکھا تھا، اور انبیاء علیہ السلام نے اس مشن کو، اس پروگرام کو
اس اللہ کا جو پروگرام ہے اس کو پہنچانے کے لیے کتنی مصیبتیں، مشقتیں اور قربانیاں انہوں نے جھیلی، یہاں تک کہ انبیاء کو قتل بھی کیا گیا اس اللہ کے پروگرام کو انسانوں تک پہنچانے کے نتیجے میں بنی اسرائیل نے انبیاء تک کو قتل کر دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتمام ہوا، تکمیل ہوئی، نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ اتنی بڑی مشقتیں اور قربانیاں نہ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو جبراً گمراہ کرنا ہوتا تو اتنا انبیاء کا سلسلہ اور ان کی قربانیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتمام اور رسالت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور صحابہ کی قربانیاں، پھر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی مرضی سے جو ہدایت پاتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے خود ہی، تو پھر بہت بڑا سوال نشان ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا اتنا بڑا سلسلہ اور کتاب نازل کرنے کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں جاری کیا؟ اور اس میں جواب اسی میں ہے کہ نہیں، یہ جو ایسی آیتیں ہیں کہ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہ کہا، اپنی فطری اس آواز پر لبیک نہ کہا، اس کو نہ پہچانا، حق کے راستے کو نہیں پہچانا، جان بوجھ کر حق کے راستے کو ترک کر کے کسی اور راستے پر چل دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے لیے وہی راستے کھول دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سمپل ہے، میں نے ایک تو یہ بتایا کہ اگر یہ جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہے، نبوت اور رسالت کا، کتابوں کے نزول کا، انبیاء کی قربانیوں کا، صحابہ کی قربانیوں کا، تو اس میں یہی جواب ہے کہ جو انسان از خود کسی کی حق کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اس کے لیے وہی راستہ جو ہے وہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں جو اختیار دے رکھا ہے، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں جس کو اختیار ہو، کس کا؟ سواء السبیل پر چلنے کا بھی، اور جو ٹیڑے میڑے خطوط ہیں، جو منحنی خط جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہم نے پیچھے پڑھا، اس پر چلنے کا بھی۔ اب یہ آیتیں بھی ہیں کہ جو راہ راست اور صراط مستقیم پر چلنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا ہے، اور جو کسی اور راستے پر چلنا چاہے، طاغوت کے راستے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسی راستے کو خوشنما بنا دیتا ہے، تو اسی میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ اگر تو یہی اصول اپنایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبراً کسی کو فتنے میں ڈالا اور جبراً وہ کیا، تو یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ جو گمراہ ہونے والے وہ بھی سوال کر بیٹھیں گے کہ اللہ ہمارا کیا قصور؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا۔ اب دیکھو اس میں تقدیر کا بھی معاملہ آتا ہے، اس کے بیچ میں کہ تقدیر کیا ہے۔ اس کو یوں سمجھے، تقدیر سمجھنا بہت ایزی ہے، وہ یہ ہے ہم کو کس نے پیدا؟ اللہ نے۔ میں اس کو مثال دیتا ہوں، اگر ہم کوئی چیز ریکارڈ کرتے ہیں، ابھی میں بول رہا ہوں اور ریکارڈ ہو رہا ہے، جب کوئی دوسرا شخص میرے سامنے وہ جو بھی ریکارڈنگ ہے وہ سنانے کی کوشش کرے گا، سنائے گا، تو مجھے معلوم ہوگا پہلے سے کہ میں نے کیا بولا ہے، کیوں؟ ریکارڈنگ میری ہے، بات میں نے کی ہے۔ اب یہ بہت ادنا سی مثال ہے سمجھانے کے لیے، اسی کو تھوڑا اپلائی کیجئے کہ اللہ نے مجھے بنایا، آپ کو بنایا، سب کو بنایا، انسانوں کو بنایا، مطلب بنایا، اب یہ نہیں کیا کیا چیزیں اللہ نے پیدا کی انسان کے اندر، وجود ہے، شعور ہے، ادراک ہے، آنکھیں وغیرہ، یہ نہیں، بھائی انسان کو بنایا، تو انسان کیا ہے تو اللہ معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اب وہی انسان، اسی انسان کو دیا اختیار، کس چیز کا؟ ہدایت کا اور گمراہی کا اختیار ہے، چوائس ہے انسان کی، یہ اللہ نے اپلیکیشن ڈالی ہے۔ تقدیر یہ ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اختیار دینے کے بعد اللہ کو معلوم ہے، جیسے کہ میں نے ریکارڈنگ کی مثال دی آپ کو، ریکارڈنگ کرنے والے کو معلوم ہے میں نے کیا بولا ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کو پیدا کیا، اللہ کو معلوم ہے میں کیا کروں گا قیامت کی صبح تک، مطلب جتنا بھی مرنے تک
کس انسان نے کیا کرنا ہے اپنے اختیار سے اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کسی پر جبر نہیں کرے گا، اختیار سلب نہیں کرے گا، اختیار دے رکھا ہے۔ اس کو یاد رکھیں کہ اگر اختیار سلب کرنا ہوتا انبیاء کا اتنا لمبا سلسلہ کیوں جاری کرتا، اللہ کتابیں نازل کیوں کرتا، انبیاء اتنی قربانیاں کیوں دیتے، صحابہ اتنی قربانیاں کیوں دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قربانیاں کیوں دیتے؟ اتنا سلسلہ چلانے کا کیا تک بنتی ہے، کیا لاجک ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اختیار ہے کہ انبیاء کی اس دعوت پر لبیک کون کہتا ہے؟ اپنے اختیار سے۔ مان لو کوئی بندہ ہے، دعوت اس تک پہنچی، وہ 10 سال کے بعد ایمان لائے گا، اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ اللہ کی وجہ سے نہیں اس نے یہ کیا، اس کا اپنے اختیار ہے۔ ایرر ہوتا ہے ذہن میں، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کو 10 سال لگے، 12 سال لگے، 13 سال لگے مکہ فتح مکہ کے موقع پر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کو بھی 5-6 سال لگے۔ حضرت عمر کو کتنے سال لگے؟ ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے۔ کسی نے جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، جتنے بھی وہ دشمن تھے، اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے نہیں کرایا، اپنے اختیار سے، اختیار اللہ نے دیا۔ تو جو کوئی بھی مرتے دم تک، مرنے تک جو انسان جو کچھ کرے گا، اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جبراً اس کو وہ کام نہیں کرائے گا، یہ تقدیر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو انسان اللہ کو معلوم ہے پہلے سے کہ اس انسان نے کیا کرنا ہے، یہ کس راستے پر چلا ہے۔ اب دیکھو وہ تقوی کے بارے میں آیت آئی ہے کہ کسی کے بارے میں فلا تزکوا انفسکم، کہ کسی کے اپنے تقوی تزکیہ، کسی کے بارے میں یہ بھی مت کہو کہ فلان متقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تقوی جو ہے دل کا نام ہے، اندرون کون جانتا ہے؟ اللہ۔ کسی کے اندر کیا چل رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اچھا، وہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صحیح کام کرتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کوئی ایک کام کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ پہلے جنتیوں کیسے کام ہے، ایک وقت آتا ہے کوئی ایسا کام کر جاتا ہے، یعنی ایک موڑ آ جاتا ہے، وہ جہنم میں گرتا ہے۔ ایک انسان دوسرا ہے جو جہنمیوں کیسے کام کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو کوئی ایسا کام کرتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ایک انسان نے میکزیمم ہدایت کے کام کیے لیکن آخر میں جہنم میں چلا گیا کسی ایک کام کی وجہ سے، یا جو کچھ بھی اس کا ایکٹ رہا ہو، کام کیا ہو۔ ایک بندہ میکزیمم جہنمیوں کیسے کام کرتا ہے، آخر میں وہ جنت میں چلا جائے گا یا چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اندر کسی نے نہیں جھانکا، اندر کیا چل رہا تھا، ایک اس ہدایت پر جنتیوں کیسے کام کرنے والے انسان کے اندر کیا چل رہا تھا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو جنت والے کام کر رہا تھا، اندر اس کو کچھ شک اور شبہات ہوں گے، اندر سے چل رہا تھا، ابھی وہ بندھا ہوا تھا کہ نہیں ابھی میں راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ کسی گناہ پر جو جان بوجھ کر اس نے ڈیرا ڈالا ہوا ہوگا، اندر سے چل رہا ہے نا۔ کشاکش کہاں سے چلتی ہے؟ اندر سے چلتی ہے۔ ایک وقت آیا کہ جو کچھ اس کے اندر چل رہا تھا وہ پختہ ہو گیا۔ کون سی چیز پختہ ہو گئی؟ جو اندر سے اس کو گھسیٹ رہی تھی جہنم کی طرف، یعنی جو اسلام کا راستہ نہیں تھا، سوا و سبیل نہیں تھا، اندر سے چل رہا تھا۔ ایک وقت آیا کہ نہیں، اس نے جو کچھ اندر سے وہ چل رہا تھا ذہن میں کہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو جو غلط کام تھا اس کے نزدیک، مطلب اسلام کے نزدیک جو غلط کام تھا وہ مستحکم ہو گیا اور چلا گیا جہنم میں۔ ایک بندہ وہ تھا جو جہنمیوں کیسے کام کر رہا تھا لیکن اندر سے اس کو حق کی تلاش تھی، ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی بھئی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، میں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ تو وقت لگا این جو ہے کسی موقع پر اس کو مکمل حق کی سمجھ آ گئی اور دل سے اس نے قبول کر لیا اور جنت میں چلا گیا۔ تو اندر سے جو پروسیس ہے وہ چلتا ہے۔ تو یہ پہلا انسان جو جنتیوں کیسے کام کرتا ہے، آخر میں جہنم میں چلا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی، وہ اندر سے وہ جو راستہ بنا رہا تھا اس کے لیے وہی ایک وقت آیا، وہی خوشنما اس کے سامنے بنتا چلا گیا، اسی راستے پر مستحکم ہو کر جہنم میں چلا گیا بالآخر۔ اندر سے راستہ بنا رہا تھا نا وہ، کہ نہیں میں جس راستے پر ہوں، ہو نہ ہو تشکیک، شک، یہ چیزیں چل رہی تھی اس کے اندر سے۔ ایک وقت آیا کہ اس نے اسی راستے کو قبول کر لیا جو ازر و اسلام غلط تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟
تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرن کسی کو نہ جہنم میں بھیجے گا نہ جنت میں بھیجے گا اپنے اختیار سے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، وہ اللہ کو پیشگی معلوم ہے اس کو۔ اللہ نے ہمیں بنایا، جیسے کہ میں نے ریکارڈنگ کی مثال دی، میں نے ریکارڈنگ مجھے معلوم ہے کیا بولے گا یہ انسان کو اختیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ریکارڈنگ کی طرح اللہ نے ہمیں جو ہے کہ اپلیکیشن فٹ کر دی ہے تو بس ویسے ہم چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اختیار ہے، لیکن اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ کو معلوم ہے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے، وہ اس کو معلوم ہے پہلے سے، لیکن انسان کرتا خود ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو قرآن میں آیت آئی کہ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، کیا مطلب ہوا کہ ایک انسان نے انبیاء کے اتنے طویل سلسلے کو رد کر دیا، دعوت نہیں مانی، تو اب اللہ بھی اس کو جبرن اس اسلام کی دعوت پر نہیں لائے گا، بلکہ اللہ بھی ارادہ کرتا ہے کہ بس اس کو جس راستے پر جا رہا مجھے معلوم ہے کہ اس نے جانا کا اپنے اختیار سے کہاں جا رہا ہے، اللہ بھی اس کو اس وہی ماحول ڈال دیتا ہے، فتنے میں مبتلا کر دیا، کفر کے راستے وہ چلتا بنا آگے کی طرف، کیوں؟ اپنے اختیار سے وہ اس نے کرنا تھا، تو اللہ اس کو زبردستی وہ واپس نہیں لاتا کہ میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے جبرن جو ہے وہ ہدایت پر۔ تو یہ اگر ایسا ہوتا یا اگر ایسا ہوگا، آخرت میں بہت بڑا سوال نشان ہے یہ کہ جو جنت جو جہنم میں جائیں گے ان کا کیا ہی قصور تھا، وہ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے، اللہ ہمارا کیا قصور ہے کہ تو نہیں چاہ ہمیں گمراہ کرنا، اب ہمیں جہنم میں پھینک رہا ہے، تو تصور آخرت خلاص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اس ترتیب کو یاد رکھیے کہ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ اتنا طویل جاری رکھا، اور اس وجہ سے اگر کوئی پھر یہ کہے کہ اللہ کی مرضی تھی یا اللہ نے نہیں چاہا، تو گویا کہ یہ بہت ہی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی اللہ نے اتنا انبیاء کا سلسلہ چلایا، تو جبرن وہ کسی کو ہدایت پر لاتا، کسی کو گمراہ کرتا، تو پھر انبیاء کا سلسلہ چلانے کا مطلب ہی کیا تھا پھر؟ اس لیے اپنے اختیار سے جو راستہ اما شاکرا و اما کفورا، ان دو راستوں میں سے جو بندہ چوز کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہی راستہ کھولتا ہے، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ بھی اس کو گمراہی کرتا ہے۔ بس یہ مطلب ہے ان آیتوں کا، جہاں تک میں سمجھا ہوں۔ تو جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑا اس کو ہم جبرن باندھ کے پانی تک لے سکتے ہیں، لیکن پانی پلا نہیں سکتے زبردستی۔ بس ایسے لوگ جو ہدایت پر نہیں آنا چاہتے، تو اس کو انسان ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ ہاں وہی ہے کہ پہنچاؤ میری طرف سے اگر ایک ہی آیت تو ہمارا کام ہے، یا انبیاء کا کام کیا تھا؟ اب انبیاء کو بھی اللہ نے کیا کہا کہ آپ کا کام، آپ جو ہے ان پر نگران نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام ہے صرف اللہ کی ہدایت ان تک پہنچانا، قبول کرنا نہ کرنا ان کا اپنا کام ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا۔ جیسے اس کی ہم نے ڈیٹیل بتا دی کہ جبرن اللہ تبارک و تعالیٰ پاک نہیں کرتا کسی کے دل کو، جو از خود نہ چاہتا۔ بس یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ اب آیت نمبر 42، سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں۔ یہاں خاص طور پر ان کے مفتیوں اور قاضیوں کی طرف اشارہ ہے جو جھوٹی شہادتیں لے کر اور جھوٹی رودادیں سن کر ان لوگوں کے حق میں انصاف کے خلاف فیصلے کیا کرتے تھے جن سے انہیں رشوت پہنچ جاتی تھی یا جن کے ساتھ ان کے ناجائز مفاد وابستہ ہوتے تھے۔ یہ یہودیوں کے پس منظر میں بات آئی ہے، لیکن یہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ یہودیوں کے لیے آیت آئی ہے ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن میں جو بھی چیز ہے وہ قیامت کے صبح تک ہے۔ اس وقت وہ یہودی تھے، آج اس وقت کا انسان ہے۔ ہم چلے جائیں گے تو آگے کچھ اور انسان آئیں گے تو خطاب ان سے ہوگا، تو جو بھی قوم آئے گی خطاب ان سے ہوگا۔ یہ کوئی منسوخ آیت نہیں ہے کہ یہ تو یہودیوں کے بارے میں ہمارے لیے اس میں کیا ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ بھائی کوئی دکھائے کہ بھائی اس میں ہمارا کوئی تذکرہ ہے، ہمارا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک قوم کا تذکرہ تھوڑی کرتا ہے اس میں. 1400 سال سے پہلے ایک ایک صدی کے لوگ کہ فلاں صدی کے لوگوں تم ماننا، پھر فلاں صدی آئے گی تو 21ویں صدی کے لوگوں تم بھی ماننا. ایسا نہیں ہے. قرآن جو ہے قیامت تک جو بھی انسان آئیں گے دنیا میں ان سے خطاب کرے گا. ہم سے پہلے جو گئے ان سے خطاب تھا، انہوں نے کیا کیا وہ بھگتیں گے، جزا ہوگی سزا ہوگی. ہم ہیں اب ہم سے خطاب ہے. تو یہ جھوٹ سننے والے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہم اس میں تذکرے پڑھتے ہیں پچھلی قوموں کا، انسانوں کا، گزری قومیں ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یا دوسری جو قومیں ہم پڑھتے ہیں، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، قوم عاد ہے، قوم نوح وغیرہ، تو وہ بھی انسان تھے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ نفسیات بدلی نہیں ہے انسان کی، اس لیے ہماری نفسیات بھی ویسی ہے جیسی ان کی تھی. اب ہم نے کل بھی جو آیتیں پڑھی ہیں بالکل وہ جو کرتے تھے وہ آج بھی سیم ہے. تو نفسیات تو ایک ہی ہے نا، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں بار بار. تو یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے، جیسے ان کے وہ جو مفتی تھے آج بھی ایسے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آج جو امت مسلمہ کے جو سب مفتی جو ہے وہ حق پر ہیں. علماء حق اور علماء سو یہ رہتے ہیں. حدیثیں بھی ہیں بہت ساری اس کے متعلق کہ فتنے جو ہے علماء میں سے اٹھیں گے فتنہ اور اسی میں سے جو ہے غائب ہو جائے گا. یعنی ان کا کام ہے صرف فتنہ پھیلانا اور فتنے پر جو ہے وہ چسکے لینا. آج ہے ایک دوسرے کو من دگرم تو دیگری، یہ کفر کے فتوے، وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ گستاخ رسول ہے، وہ فلاں ہے. کیا ہے یہ؟ تو یہ کس نے فتوے دیے؟ اور یہ جو دھڑا بندی ہے، لڑائیاں ہیں، نفرتیں ہیں، ایک میں نے فتویٰ دیا، کسی عام انسان نے فتویٰ دیا. کس نے فتوے دیے؟ یہ بڑے لوگ تھے. مطلب ذہن تو تھا ان کے پاس کہ ان کے ناموں پر فرقے بن گئے، اور وہ فرقے جو دستوں وہ گریباں ہیں. عام انسان تو فرقہ نہیں بنا سکتا. اور ایسا فرقہ کہ دوسرے فرقے کو ایک جماعت بنائی، وہ جماعت دوسرے جماعت کو فتویٰ لگا رہی ہے. وہ نفرت کس نے پیدا کی؟ تو کوئی ایک ہی بڑا مفتی ہوگا نا، وہ کوئی عالم ہوگا، کوئی ولی اللہ ہوگا جس کو مانتی ہو کوئی جماعت. یہ ولی تھا وقت کا، آج بھی رحمت اللہ علیہ، اور اس کے نام پر جلسے اور اس کے نام پر تنظیمیں. ہاں ایک تنظیم ہوتی ہے، اختلاف ہے کہ بھائی میں اس تنظیم میں نہیں رہ سکتا، مجھے کچھ اختلافات ہیں، میں اپنے طور سے کام کر سکتا ہوں، بالکل جائز ہے. لیکن جو ہی وہ جماعت سے الگ ہو کر کسی کوئی اور جماعت بنائی اور اس نے جو فتووں کی جو ہے وہ جو ہے وہ گن وہ سٹارٹ کر لی، تو فتووں کی کہ یہ تو ہیں، یہ کافر تھے، یہ مشرک تھے، یہ گستاخ ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وغیرہ وغیرہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے وہاں پر تھے جھوٹ سننے والے، حرام کے مال کھانے والے، تو کوئی تو وجہ ہوگی اس کے پیچھے. یا تو جھوٹ سننے والے اب فیصلے ہوتے ہیں، کوئی فتویٰ دینا ہے تو دیکھیں گے بھائی ہمارا مفاد کس میں ہے. جیسے سود ہے کیٹیگوریکلی حرام، لیکن اس پر بھی اختلاف ہے کہ کون سا سود حرام ہے، یہ ہے کہ وہ ہے، اس راستے کھائیں گے ایسے رپک. بھائی جو چیز حرام تھی اس میں کون سا اختلاف تھا؟ بھائی اختلاف تھا ہی نہیں. جو بھی جائز، یہ جو بغیر کسی محنت کا پیسہ آیا، بغیر کسی محنت کے، وہ حرام ہے. وہ سمپل سی بات ہے. یہی تو ڈیفینیشن تھی، بغیر کسی. تو اس قسم کی جتنی بھی شکلیں ہیں سود کی، اس پر کوئی اختلاف ہونا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جھوٹ سننے والے، اچھا کوئی فیصلہ ہوا، کوئی عام پنچی ہوئی، کہیں بھی معاملے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے مفاد جہاں پر معلوم ہوا کہ مفاد یہاں پر ہے، تو وہ جھوٹ کے مقدمات سنیں گے اور ویسے جو ہے فیصلے جو سناتے چلے جائیں گے. آج بھی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی. تو نفسیات سیم ہے. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. لہذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہ حاشیہ ہے، تھوڑا طویل ہے. یہودی اس وقت تک اسلامی حکومت کی باقاعدہ رعایا نہیں بنے تھے، بلکہ اسلامی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات معاہدات پر مبنی تھے. ان معاہدات کی روح سے یہودیوں کو اپنے اندرونی معاملات میں آزادی حاصل تھی، اور ان کے مقدمات کے فیصلے انہی کے قوانین کے مطابق ان کے اپنے جج کرتے تھے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ قاضیوں کے پاس اپنے مقدمات لانے کے لیے وہ از روئے قانون مجبور نہ تھے، لیکن یہ لوگ جن معاملات میں خود اپنے مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا نہ چاہتے تھے، ان کا فیصلہ کرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امید پر آ جاتے تھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان کے لیے کوئی دوسرا حکم ہو اور اس طرح وہ اپنے مذہبی قانون کی پیروی سے بچ جائیں۔ اب بہت اہم ہے یہ، جو یہودیوں نے اس وقت کیا تھا مسلمان ان سے آگے ہیں۔ چلو وہ تو یہودی تھے نا، مجبور بھی نہیں تھے قانونی طور پر، تم مانو یا نہ مانو، ہم مسلمان ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، کوئی ایک اس میں چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی ہے گھر میں، اس کا فیصلہ کدھر ہوتا ہے؟ ہم نے پیچھے سورۃ النساء میں پڑھا نا منافقین کے بارے میں کہ منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ منافقین کو دوسری قوم نہیں بیٹھی ہے کسی چوتھے گولے پر کہیں، منافقین کی ڈیفینیشن بتائی کہ جب ان کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو اپنا فیصلہ کرانے کے لیے تابوت کے پاس جاتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں چھوٹی سی لڑائی ہوتی ہے گھر میں، کہیں گاؤں میں، کہیں شہر میں، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے قرآن و سنت کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں ہوتا آج، اور نہیں کوئی چاہتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ بھائی قرآن و سنت میں کیا ہی ہوگا، بڑاس نکالنی ہے۔ پیچھے ہم نے آیت پڑھی کہ بھائی کسی کی دشمنی تمہیں اتنا اشتعال نہ دلا دے کہ تم راہ راست اور عدل کے راستے اور انصاف کی اس پگڈنڈی سے دور بھاگ جاؤ، یعنی انصاف پر تم نہ رہو کسی کی دشمنی میں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ وہاں پر بھی اعتدال رکھنا، انصاف پر قائم رہنا۔ یا مسلمانوں کی آپس میں اگر لڑائی ہو گئی تو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ اس لیے نہیں کراتے کہ مجھے جس کے ساتھ لڑائی ہو گئی، میری جس کے ساتھ لڑائی ہے وہ جو ہے اس کو کوئی سزا ہی نہیں بنتی ہے، جب تک اس کو اچھے خاصا جو ہے وہ تشدد نہ کیا جائے میرے مطابق، مطلب جیسا تشدد میں کرانا چاہتا ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں، جب تک اس کو ویسا تشدد نہ کیا جائے تو میرا دل جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہے؟ پینلٹی، اس سے پینلٹی جو ہے 10 لاکھ لے لو، 20 لاکھ لے لو، فلاں یہ بھی کرو وہ بھی کرو، یہ کون چاہتا ہے؟ یہ میں چاہتا ہوں۔ لیکن قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرائیں گے تو وہاں اعتدال ہی تو ہوگا۔ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے تو دونوں فریق، یہاں اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھنے کو آتا ہے دو انسانوں کا معاملہ ہے آپس میں، تو سزا کس کو لگے گی؟ کسی ایک کو لگے۔ یہ بھی ایسے بہت سارے معاملات ہیں، عورتوں کے معاملے میں، مردوں کے معاملے میں کہیں ایسا معاملہ ہوتا ہے تو سارا کا سارا وبال کس پر گرتا ہے؟ اور مرد پر۔ ایسے بھی معاملات ہیں نا، تو ون سائڈ کہیں وہ ہو جاتا ہے، تو وہاں بھی انصاف اور عدل کے راستے پر۔ تو جب قرآن کی طرف، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کی بارے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی میرے مطابق، یعنی جو فیصلہ میں چاہتا ہوں یا جو کچھ میں چاہ رہا ہوں وہ وہاں پر ہوگا نہیں، اس لیے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہ تو یہودی تھے، وہ جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ میں نے جو بلنڈر کیا ہے تورات کے مطابق مجھے یہ سزا لگنی ہے، اس کے بعد اس کو چھوڑ کر آتے تھے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بھی قاضی ہوتا تھا، اس امید پر کہ یہاں کوئی بچنے کی گنجائش نکل آئے۔ اپنی کتاب اس کو چھوڑ دیا، مانتے کس کو ہے؟ اسی تورات کو، لیکن وہاں معلوم ہے کہ یہاں پر جو اس معاملے کا فیصلہ یوں ہے، اس لیے بچ جاؤ اور چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن میں کہتا ہوں وہ تو یہودی تھے نا، ٹھیک ہے، ہم تو مسلمان ہیں، مسجدیں ہم نے بنائی عالی شان، کون سے فیصلے ہوتے ہیں مسجد میں؟ چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی ہے اور پرچہ کٹتا ہے کہیں اور۔ کوئی بھی مسئلہ ہے قرآن و سنت کے مطابق، کوئی آج تک پنچی نہیں ہوئی، ہوا یہاں طلاق بھی نہیں ہوتی قرآن و سنت کے مطابق۔ ایک یہاں پر پارا چڑھا، من دگرم تو دیری، طلاق بھاگ جا، یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے۔ نکاح تک نہیں ہوتے قرآن و سنت کے مطابق، کون سے نکاح ہوتے؟ انگیجمنٹ میں رکھ لو 6 سال، اس کے بعد 6 سال بعد نکاح کریں گے، تب تک کیا کیا بھائی؟ چاہے کچھ کیا یا نہیں کیا وہ الگ بات ہے، لیکن یہ انگیجمنٹ کون سا اسلام ہے؟ بھائی ہم تو رشتے میں، بھائی رشتہ کیا مطلب ہے؟ نکاح ہے، اسلام میں نکاح ہے، کون سا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک کوئی بات جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق معاملات میں، تو وہ بھی وہی نفسیات، میں نے کہا کہ نفسیات وہی ہے یہودیوں والی، جو انہوں نے کیا تھا آج بھی انسان ہے وہ بھی یہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں مجھے لگا کہ میرا فیصلہ میرے مطابق جہاں ہوگا میں وہاں چلا جاؤں گا، بس یہ اس لیے قرآن و سنت کی طرف نہیں آتے، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں جو قرآن و سنت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 60 ہے نا،
اور یہ وہ کہا گیا کہ ان کا حال تم نے دیکھا مسلمانوں کا جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تورات پر، انجیل پر جو پہلے کتابیں نازل ہوئی اور اس قرآن پر، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب کوئی فیصلہ کرانا ہو تو اس وقت کہاں جاتے ہیں؟ طاغوت کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر آگے آیت آتی ہے کہ یہ منافق ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو یہی یہودی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں خاص طور پر جس مقدمے کی طرف اشارہ وہ یہ تھا کہ خیبر کے معزز یہودی خاندانوں میں سے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ناجائز تعلق پایا گیا۔ خیبر کے معزز یہودی خاندانوں میں سے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ناجائز تعلق پایا گیا۔ تورات کی روح سے ان کی سزا رجم تھی، یعنی پتھر مار کر ان کی جان نکالنا رجم کہلاتا ہے، اور یہ قرآن میں بھی سزا ہے۔ شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت اگر ناجائز تعلق میں پکڑے جائیں 4 گواہوں کی موجودگی میں تو ان کی سزا رجم ہے، غیر شادی شدہ پکڑے جائیں 4 گواہوں کی موجودگی میں تو ان کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تورات کی روح سے ان کی سزا رجم تھی، یعنی یہ کہ دونوں کو سنسار کیا جائے۔ اب استثناء باب 22 آیت نمبر 23 اور 24 سے یہ، لیکن یہودی اس سزا کو نافذ کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مقدمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پنچ بنایا جائے، اگر وہ رجم کے سوا کوئی اور حکم دیں تو قبول کر لیا جائے، اور رجم ہی کا حکم دیں تو نہ قبول کیا جائے۔ چنانچہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا، انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے مذہب میں اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء کو قسم دے کر ان سے پوچھا کیا تورات میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی یہی سزا ہے، یعنی گدھے پر چڑھانا اور یہ کرنا، کوڑے لگانا؟ انہوں نے پھر وہی جھوٹا جواب دیا، لیکن ان میں سے ایک شخص ابن سوریہ جو خود یہودیوں کے بیان کے مطابق اپنے وقت میں تورات کا سب سے بڑا عالم تھا، خاموش رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا اور طور پر تمہیں شریعت عطا کی، کیا واقعی تورات میں زنا کی یہی سزا لکھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بھاری قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے، مگر ہمارے ہاں جب زنا کی کثرت ہوئی تو ہمارے حکام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ زنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا، اور چھوٹے لوگوں سے یہی حرکت سرزد ہوتی تو انہیں رجم کر دیا جاتا۔ پھر جب اس سے عوام میں ناراضی پیدا ہونے لگی تو ہم نے تورات کے قانون کو بدل کر یہ قاعدہ بنا لیا کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے لگائے جائیں اور انہیں منہ کالا کر کے گدھے پر الٹے منہ سوار کیا جائے۔ مطلب یہ اب انہوں نے قانون بنا لیا عام طور پر۔ اس کے بعد یہودیوں کے لیے کچھ بولنے کی گنجائش نہ رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زانی اور زانیہ کو سنسار کر دیا گیا۔ سنسار کا مطلب ہوتا ہے پتھر مارنا، پتھر مار کر جان نکال دینا۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا، یہ جو ہم نے پڑھی آیت کہ آیت یہ ہے کہ لہذا اگر یہ تمہارے پاس آئیں مقدمات لے کر تو تمہیں یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ جب بھی ہمارے پاس کوئی معاملہ آیا، فیصلہ آیا، تو ہم عدل اور انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں، گونگے شیطان نہ بنے۔ یہ جو آیت آئی ہے کہ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، کوئی ہم حرام کا مال پیسہ ہڑپ لے، ایک پنچ نے پیسہ کھا لیا، یا رشتہ داری ہے، دوستی ہے، کوئی بھی، یا اپنے گھر کا کوئی بندہ ہے، رشتہ دار ہے، کچھ بھی ہے، تو وہاں وہ حرام ہی ہو گیا نا۔ اور جھوٹ سننے والے جھوٹی، وہ تو سارا مقدمہ جھوٹ ہو جائے گا نا۔ تو ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے انصاف کے ساتھ، چاہے اس میں میرا کوئی، اب یہ بھی آیتیں ہیں، یہ ہم آیتیں بار بار پڑھ آئے ہیں کہ اگر انصاف پر ہی ہے وہ آیت اور عدل پر،
کہ اگر اس انصاف اور عدل کی زد میں تمہارا اپنا بھی کوئی آ جائے لیکن انصاف اور عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے. تو ہمارے لیے اس میں ہم گنگے شیطان بن جاتے ہیں. معلوم ہے کہ بھائی غلطی کس کی ہے لیکن بھائی کون ان کھگیڑوں میں کون پڑے گا, اور معلوم ہے کہ بھائی وہاں فلاں جو ہے مظلوم ہے, اس پر ظلم ہو رہا ہے, اس کا قصور ہی نہیں تھا, لیکن ہم نے زبان نہیں کھول لی. رعایت میں, لحاظ میں, بھائی میں پھنس جاؤں گا. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے اللہ, اور اس سے پہلے اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو. دونوں کا اگر کہیں دونوں کی غلطی ہو دونوں کی سزا ہونی چاہیے, یا ایک کی غلطی ہو تو ایک کو پوری سزا ملنی چاہیے. نہیں اس کو بھی راضی رکھو, اس کو بھی راضی رکھو, اس سے بھی 5,000 لو, اس سے بھی, تو تھوڑا معاملہ رفع دفع. تو یہ وہی ہے یہودیوں کے ان بگڑی ہوئی وہ جو ذہن تھے حرام کھانے والے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے, حکم ہوتا ہے فیصلہ سنانے والا, حکم. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جب کہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے, اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. یہودیوں کے پاس تورات ہے اور آ رہے ہیں آپ کے پاس, اور اس میں تو حالانکہ حکم لکھا ہوا ہے, اس جو بھی معاملہ ان کے سامنے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بددیانتی کو بالکل بے نقاب کر دیا ہے. یہ مذہبی لوگ جنہوں نے تمام عرب پر اپنی دینداری اور اپنے علم کتاب کا سکہ جما رکھا تھا, ان کی حالت یہ تھی کہ جس کتاب کو خود کتاب اللہ مانتے تھے اور جس پر ایمان رکھنے کے مدعی تھے. اب ہمارا بھی یہی ہے, ہم قرآن کو مانتے کہ نہیں مان کتاب اللہ, مدعی ہیں کہ ہم ایمان لاتے نہیں, لیکن کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. فیصلہ کس پر ہوگا؟ بالکل یہودیوں کی طرح. اب دیکھو یہ سائیکالوجی ہم کہہ رہے ہیں, سائیکالوجی سیم ہے. یہودیوں کے پاس ہی تورات آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ہمارے پاس ہے قرآن, ہم جاتے ہیں کسی اور کتاب کے پاس. سیم ہے نا. تو ذلیل کیوں ہیں؟ کیوں ذلیل کی کل تک نہ تھی گستاخ فرشتہ ہماری جنت میں؟ ذلیل تو اسی وجہ سے ہیں. قرآن کو مانتے اللہ کی کتاب, فیصلے ہوتے ہیں انسانوں کے قانونوں کے مطابق, قوانین کے مطابق, اصولوں کے مطابق. ذلت تو کوئی اوپر سے تھوڑی آئی ہے, ہوا میں ذلت تھوڑی نہ آئی ہے. بس یہ سب سے بڑا بلنڈر میرا آپ کا یہی ہے, کوئی معاملہ کوئی فیصلہ جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہو رہا, مانتے قرآن کی اللہ کی کتاب ہے. یہ یہودی کہتے تھے. اس کے حکم کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لائے تھے جن کے پیغمبر ہونے سے ان کی بشدت انکار تھا. اب حضور کو مانتے بھی نہیں تھے لیکن فیصلہ بھی انہی سے کرانا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کتاب جو ہے ان کے خلاف تھی, جو انہوں نے گناہ کیا تھا. اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھائی تورات ہے تو وہ تورات رہے بھائی, فی الحال میں نے اپنا آپ کو بچانا ہے. کیا تورات, کیا موسیٰ کا خدا, بھائی سب اسی خدا منافقت. بات سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی ہمارا حال یہ ہے. تو حضور کو نہیں مانتے لیکن فیصلہ کرانے کے لیے آتے. اس سے یہ راز بالکل فاش ہو گیا کہ یہ کسی چیز پر بھی صداقت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے. دراصل ان کا ایمان اپنے نفس اور اسی خواہشات پر ہے. جسے کتاب اللہ مانتے ہیں اس سے صرف اس لیے منہ موڑتے ہیں کہ اس کا حکم ان کے نفس کو ناگوار ہے, اور جسے معاذ اللہ جھوٹا مدعی نبوت کہتے ہیں اس کے پاس صرف اس امید پر آ جاتے ہیں, اس امید پر جاتے ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ حاصل ہو جائے جو ان کے منشا کے مطابق ہو. بس میں نے تو اس کی وضاحت تو ہو گئی. ہم تو کہاں, ہم جو فیصلہ کرتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہونا یہاں پر, اس لیے ہم وہاں جائیں گے جہاں میری مرضی کے مطابق ہو, چاہے مجھے مال پیسہ بھی دینا پڑے. دیتے کہ نہیں دیتے؟ میں نے پیسہ دے دیا, بھائی اس کو رگڑ لو. ایسا ہوتا؟ اس کو یہ سزا دینی, اس کو وہ کرنا, اس کو جتنا پیسہ لگے. ہے مسلمان؟ ہاں مسلمانوں کی میں بات نہیں کرتا. اچھے خاصے جو اپنے آپ کو کوئی فیصلہ مجھے سنا ہے کسی مسجد میں فیصلے ہوتے ہیں جہاں مفتی کی جماعت بیٹھتی ہے, کوئی ہے؟ جہاں بریلوی بھی ہوں, دیوبندی بھی ہوں, اہل حدیث بھی ہوں, فلاں بھی ہوں, ان کی کمیٹی ہو اور وہ وہاں فیصلہ دیتے ہوں. پہلے کوئی آیا معاملات لے کر, یا ہماری جھگڑا ہے, لڑائی ہے, جو بھی ہے, اب ان کے پاس 5 مفتی وہاں بیٹھے ہیں. اچھا انہوں نے مسئلہ سنا, اچھا یہ معاملہ ہے, مسئلہ یہ ہے, چلو بھائی ٹھیک ہے ہمیں بات کرنے دو. وہ 4-5 مکاتب فکر کے مفتی بیٹھتے اس مسئلے کو لے کر, کوئی ایک جو ہے مجموعی فیصلہ سناتے ان کو کہ بھائی یہ قرآن و سنت کے مطابق ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام اس وقت یہی کہہ رہا ہے. کوئی ایک یہاں پر کوئی ایسا ہے کوئی کمیٹی وغیرہ مفتیوں کی؟ کوئی مسجد میں جاتے لوگ دھڑا دھڑ, بھائی چلو بھائی لڑائی ہو, کہاں جاؤ؟ ہم جا رہے ہیں جامع مسجد فلاں,
جو کمیٹی کے پاس، انجمن کے پاس، یا جو بھی نام رکھتے ہیں کہ ہم نے اب جو ہے وہ کرانا ہے فیصلہ، لڑائی ہو گئی، ہے کوئی رواج ادھر؟ ہے مسلمان تو یہودیوں کو دیتے گالی، کسی نے جو ٹائی پہن لی وہ تو یہودی ہو گیا، حرام خورو، کون سا یہودی نہ ہوتے اس وقت، ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو اس وقت کیا ہوتا؟ ٹیکنالوجی پوری لیں گے، گالیں دیں گے اسی ٹیکنالوجی سے، جس چیز کو استعمال کر رہے ہیں گالیں انہیں کو دینی۔ اب یہ ہے، مطلب ایک ٹیچر ہے وہ بچوں کو پڑھائے، بچہ کیا کرے گا؟ ٹیچر کوئی گالیں نکالے گا۔ یہ وہی مسلمانوں کا حال ہے، جو ٹیکنالوجی ہے اس وقت پورا لیں گے انہیں سے، سب گالیں بھی انہیں کو دیں گے۔ بھائی وہ جو کرتے تھے وہ تو ہم بھی کر رہے ہیں نا، انہوں نے انہوں نے کیا کیا جو ہم نہیں کر رہے؟ انہوں نے کون سا انوکھا کام کیا جو ہم نہیں کر رہے؟ بات سمجھ رہے؟ کارے بد کرے خود، لعنت بھیجے یہودیوں پر۔ تو یہ سیم یہودی نے جو کچھ کیا تھا تورات کے ساتھ، مسلمان بھاشے تو مجبوری کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، ذلت کی وجہ اور سبب یہ ہے۔ اب ہم دیتے ہیں ایک ترتیب، ہم بتاتے ہیں بار بار کہ قرآن کے اس وقت دو شعبے اسلام کے، ایک وہ شعبے ہیں جن پر ہم عمل نہیں کر سکتے، لیکن کچھ شعبے وہ ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں، جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں ان پر عمل کر کے دکھائیں کم سے کم۔ جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، بات کرتے ہیں خلافت اور نظام کی۔ بھائی یہ جو چیزیں وہ بھی اسی اسلام کا حصہ ہے نا، جن پر ہم عمل کر سکتے تھے، اسی اسلام کا حصہ کی کچھ الگ ہے وہ، لیکن جہاں کر سکتے وہاں نہیں کرتے، جہاں نہیں کر سکتے وہاں بھڑ کے مار رہے، چلو فلسطین، او ذلیلو تمہارا کیا ہمارا کیا، کون سی اوقات ہے فلسطین؟ تمہارے ایسے جو بات نہیں سنتا تو فلسطین کا، اسرائیل کا وزیر اعظم جو ہے وہ جو بھی پریزیڈنٹ ہے ادھر یا وزیر اعظم ہے، اس نے بات تمہاری سننی۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ہمارے یہاں دھرنے سننے، اوقات، اس لیے ہم کہتے ہیں بھڑکے نہیں مارنے، بھڑکے اوقات کے مطابق بات کریں، اور ہماری اوقات یہ ہے کہ جس پر ہم عمل کر سکتے اس پر عمل کریں، یہ اوقات سے۔ یہ انٹرنیشنل معاملات مسائل ہے، دیکھ لیں گے جو مسلمان کنٹریز ہیں ان کے جو بھی صدر ہیں اور وہ وزیر اعظم، میرا آپ کا کام نہیں ہے، ہماری جتنی اوقات ہے ہم اتنی بات کریں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی جو ہے وہ تلاوت نہیں کرتے، اور انٹرنیشنل مسائل پر جو ہے جیو پالیٹکس پر چل رہی ہے بحث، مسلمان ملکوں نے یہ کیا، پھر عمران نے وہ کیا، پھر اس نے یہ کیا، وہ کیا، مطلب یہ کیا ہے؟ اس کو لے کے ہم کیا کہیں؟ مطلب وہ جو ہے چراغ دکھانا سورج کو۔ بھائی اوقات کے مطابق تم یہ کر سکتے ہو، جاؤ تم جو ہے لوکل کسی ایم ایل اے کے پاس یا سرپنچ کے پاس کوئی جو اپلیکیشن لے کر، وہ تمہاری بات، یہ اوقات ہے میری آپ کی، جو جس سٹیٹس پہ ہو، جس پوزیشن پر ہو، اگر کوئی فار ایگزامپل پرائم منسٹر سے بات کر سکتا ہے وہ کرے۔ میں ابھی پرائم منسٹر کو وہ جو ہے وہ مشورہ دوں گا، پرائم منسٹر یہ کرنا ہے، پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی چیف نے یہ کرنا ہے، بھائی وہاں تک وہ چٹھی پہنچے گی کبھی؟ تو جو لیول ہے کسی کا، یا اختیار ہے سب سے پہلے کہ جو کام میں پریکٹیکلی کر سکتا ہوں میں وہ کروں۔ پریکٹیکلی تو میں مسجد بھی نہیں آ سکتا، صبح قرآن کی تفسیر نہیں پڑھ سکتا میں روزانہ۔ بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہے، کیا لکھا ہے، مسلمانوں کی انٹرنیشنل جیو پالیٹکس اور پالیٹکس وغیرہ، یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ، یہ جو کہاں لکھا ہے وہ کچھ پتہ نہیں، وہ فلاں وہ ڈاکومنٹری دیکھی تھی، یہ حال ہے اسلام میں۔ یہ اکثریت اور یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اقلیت اور اکثریت، دنیا ٹیکنالوجی اور اس کا ٹیکنالوجی، میں نے پہلے کہا ٹیکنالوجی پہ میں بات کی تھی، ٹیکنالوجی کا اور اسلام کا کوئی واسطہ نہیں آپس میں، ہر چیز جائز ہے ٹیکنالوجی کی، ہاں عمل کوئی ناجائز ہو سکتا ہے اگر وہ غلط ہے، وغیرہ اس چیز کے اس پین کا کیا قصور ہے؟ میں اس وقت غلط بھی لکھ سکتا ہوں، صحیح بھی لکھ سکتا ہوں، تو اس نے مجھے مجبور کیا، ابھی موبائل فون ہم چلا رہے ہیں، اس نے مجبور کیا تم کیا دیکھو مجھ پر، کیا نہ دیکھو، ہتھیار ہے کسی نے بنایا، اس نے مجبور کیا کہ مجھے کس پر چلنا ہے کس پر نہیں چلنا، وہ تو میں نے چلانا ہے، کیمرے ہیں، مائک ہے، سب ہے، لائٹیں ہیں، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا تعلق تھا اس کا؟ بھائی جو بھی، اب اس میں جو مسلمان پیچھے رہ گئے، وہ کہاں پیچھے رہ گئے؟ قبر میں، وہ تو یہی ہے، وہ جو ہے وہ دوسری قومیں آگے چلی گئی، کوئی قوم نہیں آگے چلی گئی، یا کس قوم کا ہدف اور منشا جو مشن یہ ہے کہ ہم نے جو ٹیکنالوجی میں کرنا ہے آگے، وہ کسی انڈیویجول کی جو ہے وہ صلاحیت ہے، وہ سائنٹسٹ بن گیا، تو نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ غیر مسلم، وہ انسان ہے، اس کا کیا تعلق ہے مسلمان اسلام سے؟ اسلام کا تعلق ہے ہدایت سے، ہدایت ایک نظریہ ہے، ایک فلسفی ہے،
اس کا تعلق اس سے ہے، تہذیب سے ہے۔ تہذیب ہم نے کسی اور کی چلا رکھی ہے، اور ٹیکنالوجی کو لے کر ہم گالیں دے رہے کسی کو۔ یہ آئینہ بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں۔ تو جو یہودی نے کیا تھا عملی طور پر، اب یہاں ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی ٹیکنالوجی، اللہ نے کہا کہ یہودی جو ہے یہ ٹیکنالوجی میں دھماکہ کریں گے، نہیں۔ ہدایت تورات کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ان کی تہذیب کیا تھا، تمدن کیا تھا، ان کا کلچر کیا تھا، ان کا بیہیویئر کیا تھا، ان کا لائف سٹائل کیا تھا، اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو ہمارا بھی سیم ہے، جو انہوں نے تورات کے ساتھ کیا قرآن کے ساتھ وہی کر رہے ہیں، کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ یہاں تک کہ جسارت اور ڈٹائی اور منافقت یہ ہے کہ ہم کو اللہ کو ہرانے کے لیے قرآن کی قسم کھاتے ہیں۔ کوئی فتویٰ نہیں آیا آج تک کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے پیچھے کو امام بناؤ اپنا۔ ہمارا دعویٰ ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے مطابق فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ کسی اور کتاب کے مطابق فیصلے کیوں کرتے؟ کوئی فتویٰ آیا؟ کوئی فتویٰ نہیں۔ ہاں فتویٰ آئے گا بغیر ٹوپی کے قرآن پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے، اس پر فتویٰ آئے گا کل۔ ہاں اس پر فتویٰ ہے ضرور۔ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، اس پر فتویٰ آئے گا۔ عورت گاڑی چلا سکتی ہے، بائک چلا سکتی، اسکوٹی چلا سکتی، فتویٰ ہے۔ عورتیں مسجد میں آ سکتی کہ نہیں آ سکتی، اس پر فتویٰ آئے گا۔ کس کلر کا ڈریس پہنے عورت، تقوی میں خلل آئے گا، فلاں کلر سے، یہ چونچلے ہیں، یہ فتوے ہیں مارکیٹ میں۔ کیا کیا وہ تو ان کا تذکرہ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں شان کے خلاف ہے، جو ہم سنتے ہیں فتوے جس چیز پر۔ تقویٰ متقی، تقویٰ متقی کیا چیز ہے؟ کوئی اپلیکیشن ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں۔ تقویٰ یہی ہے کہ جو ہم کام کر سکتے اسلام کے مطابق وہ کریں، بس تقویٰ یہ ہے۔ باقی کون سے تقویٰ رکھا ہے؟ ابھی ہم جو ہے رٹتے ہیں، ابھی ذہن میں کون کون سے جو وظیفے رٹتے ہیں وہ میں ابھی رٹ سکتا ہوں، پہنچ سکتا ہوں، میں کوئی سلسلہ ہے ابھی میں اس سلسلے کو جو ہے ذہن میں دوہرا سکتا ہوں۔ اس میں کیا رکھا ہے؟ پریکٹیکلی جو بھی شعبے ہیں دنیا میں، شعبے اس کو اسلام کے مطابق ہم چلا سکتے کہ نہیں چلا سکتے، چلاتے کہ نہیں چلاتے، فیصلہ قرآن کے مطابق کرتے کہ نہیں کرتے، کہ یہودیوں کی طرح قرآن میں فیصلہ موجود ہے جاؤ کسی اور کتاب کی طرف، اس وقت قرآن میں موجود ہے معلوم ہے، لیکن جاتے کسی اور کی طرف۔ تو بھائی ہم شادی تک نہیں کر سکتے اسلام کے مطابق اور جا رہے ہیں فلسطین، ہے مرد آباد، گستاخ نبی کی ایک سب سے بڑے گستاخ کون ہے؟ کسی نے کہا اس میں آیتیں، ان آیتوں پر تو ہم نے خود بین لگا رکھا ہے بھائی صاحب، وہ بین ہٹائیے۔ ہم پھر کہتے بینک خالی کرو جتنے بھی مسلمان ہیں، نہیں کیا اچھا اس میں دیکھیں پھر سے ٹیکنالوجی کی بات کہ اگر ہم سود کا پیسہ چھوڑ دیں گے غیر کو میں، ہم سے آگے بڑھ جائیں گے ترقی میں۔ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ ترقی کس کی ہوگی؟ اگر تو ہم نے، اللہ نے سود حرام کیا، مفتی کہہ رہا ہے، آج کے مسلمان کہتے ہیں کہ اگر ہم سود لیں گے وہ رقم تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ کو معلوم، اللہ کو سمجھانے بیٹھ گئے، اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ ترقی کس کی ہوگی۔ میں نے سود حرام کر دیا، یہودی جو ہے وہ بینکاری نظام جاری کریں گے، دوسرے لوگوں نے سود کھانا، مسلمان تو پیچھے رہ جائیں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ کو معلوم نہیں تھا یہ بات، یہ سمجھ نہیں آئی، ہم سمجھا رہے ہیں اللہ کو بھائی ترقی کرنی ہے دنیا میں، سود نہیں لیں گے ترقی کائے کو ہوگی؟ اس لیے جو بھی پیسہ بنا بینک میں سود کی رقم، اس سے کہیں باتھ روم بنا لو، کہیں جو آفت آئی ہوئی ادھر جو کسی این جی او کو دے دو، مطلب کوئی وہ ایکسٹرا ان کو سمجھ ایکسٹرا کام، فالتو کام، بطور اس کی جو نفلوں کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا فالتو نماز۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، بات سمجھ رہے ہیں؟ فالتو تو بھائی نماز فالتو ہے، وہ نفل خیر، تو یہ سمجھتے ہیں کہ فالتو کام ہے، پیسہ اس میں لگا دو۔ تو بہرحال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے وہ کہتا ہے کہ یہودیوں نے جو اپنی کتاب کے ساتھ کیا، اس وقت مسلمان بحثیت مجموعی کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ جو یہودیوں نے کیا تھا تورات کے ساتھ۔ فیصلے معاملات قرآن کے مطابق چلائیں جہاں تک ہم چلا سکتے ہیں۔ بھائی شادی تو کریں، طلاق تو دیں ڈھنگ کی، نکاح تو کریں ڈھنگ کا قرآن کے مطابق۔ قذف ہے، بار بار ہم کہتے ہیں، اس کے لیے کون سا قانون بنے گا؟ ایک بندہ کسی نے کسی کو گناہ میں دیکھا یا دیکھا نہیں دیکھا، ہاں سنا تھا، اس کو پھیلا دیا ایسے جیسے من و سلوہ بانٹ رہے ہیں، اس پر یہ قوم سدھرے گی؟ چسکے لیتے ہیں،
بات سمجھ رہے ہیں؟ زبردستی کسی کو گناہ میں، ایپیسوڈ کچھ اور ہی ہوتا ہے. ولیمہ تو ختم کر سکتے ہیں لڑکی کا، جہیز تو ہم ختم کر سکتے ہیں. جہیز ختم نہیں ہوگا صدی تک، 1 صدی 50 بغیر کسی تحریک کے. یہ بات سمجھ لیں. ولیمہ ختم ہو بھی سکتا ہے، جہیز ختم نہیں ہو سکتا. تو یہ اس پر کام تو کر سکتے ہیں نا. وراثت میں عورت کو تو شامل کریں کم سے کم، یہ کلچر تو بنائیں. تو اس پر کون سی پابندی؟ لیکن نہیں کریں گے. یہی ہے، قرآن میں موجود ہے، اصول لیں گے کسی اور کتاب کی طرف جو یہودی نے کیا تھا وہ ہم کر رہے ہیں.